انبیاء کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جہاں انہیں مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، وہاں راہ حق کے سفر میں انہیں ایسے ساتھی اور ہم سفر بھی ملے جنہوں نے دل و جان سے ان کا ساتھ دیا۔ ان کی خاطر نہ صرف اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے بلکہ اپنے تمام وسائل بھی ان پر لٹا دیے۔ وہ بھی اپنے آقا کے بہترین ساتھی تھے، معاشرے کے خوشحال تاجر، ممتاز مقام کے حامل فرد۔ ان کی پوری زندگی پاکیزگی اور نیکی کی علامت تھی۔ وہ دل کے نرم تھے، لوگوں سے ہمدردی اور محبت ان کا شعار تھا۔ زندگی بھر جھوٹ سے دور رہے۔ جب جہالت سے بھرا ہوا معاشرہ ہدایت کی روشنی سے منور ہونے لگا تو مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے سچائی کے راستے پر لبیک کہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بحیثیت تاجر وہ ہدایت کی روشنی بانٹنے والے ہادی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کئی تجارتی سفر اکٹھے کیے تھے۔ ان کی بے انتہا خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اسی بنا پر ان کا تجارتی تعلق رفتہ رفتہ گہری دوستی میں تبدیل ہو گیا تھا، اتنی ہی گہری دوستی کہ صبح و شام ملاقات لازم ٹھہر گئی تھی۔ اسی لیے جب ان کے دوست، ان کے رفیق نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کا نعرہ بلند کیا تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اس پر یقین کر لیا اور اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئے۔ ہر آدمی کا ایک اپنا دائرۂ اثر ہوتا ہے، پھر جو معاشرے میں بلند مقام رکھتا ہو، اپنی الگ پہچان اور شناخت کا حامل ہو، اس کے اثر کا دائرہ زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اس لیے ان کے ایمان لاتے ہی روشنی کا دائرہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا اور کئی اہم اور بلند مرتبہ لوگ اس سفر میں ان کے ساتھ مل گئے۔ لیکن سچائی کے اس راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حق کا راستہ روکنے والے دشمنی کے نت نئے حربے آزماتے رہے۔ ان کی ذات بھی اس دشمنی کی زد میں آئی۔ انہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ ان مصائب کو برداشت کیا۔ ہجرت کے موقع پر وہ ہر قدم پر اپنے آقا کے ساتھ رہے۔ جنگ کے میدان میں، سفر و حضر میں، ہر جگہ انہوں نے رفاقت کا حق ادا کیا۔ جب ان کے آقا دنیا سے رخصت ہوئے تو وہی تھے جنہوں نے انتشار میں گھرے ہوئے لوگوں کو یکجا کیا، انہیں حوصلہ دلایا، ان کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کی۔ اس بردباری، تحمل مزاجی نے اور آقا کے بہترین دوست ہونے کے ناطے لوگوں نے انہیں اپنا خلیفہ چن لیا۔ آقا کی رحلت کے بعد موقع پرستوں نے کئی فتنے برپا کیے، لیکن انہوں نے انتہائی جرأت اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کی بصیرت، کمال عقل اور دانائی کی بنا پر سلطنت مضبوطی اور استحکام اختیار کرتی گئی۔ وہ عبادت کا بہت شوق رکھتے تھے، پرہیزگاری ان کا وصف تھا۔ انہیں ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کا گھٹا ٹپ اندھیرا اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ مشرق سے ابھر رہی تھیں۔ ہر طرف پھیلا سکون اور خاموشی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اس سے زیادہ پرامن علاقہ اور کوئی نہیں۔ صحرا اور بے آب و گیاہ، زمین پر پھیلے پہاڑ عجیب منظر پیش کر رہے تھے، لیکن یہ سکون بس چند لمحوں ہی کا مہمان تھا۔ کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے، ان کے چہروں پر استہزاء یعنی کسی کی ہنسی اڑانے کی کیفیت مچل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ان گنت سوال شک کے وجود میں لپٹے لہرا رہے تھے۔ ان کی پیشانیوں کی تمتماہٹ بتا رہی تھی کہ بہت جلد انہیں کوئی بڑی کامیابی حاصل ہونے والی ہے، ایسی کامیابی جس کا انہیں عرصے سے انتظار تھا۔ ان کی آپس کی چمگوئیاں بلند ہونے لگیں۔ کچھ سنا تم نے؟ نہیں تو کیا کوئی خاص بات ہے؟ خاص ہی تو ہے۔ بڑا دعویٰ تھا انہیں حق کا پیغام پھیلانے کا۔ ہاں، وہ یہی تو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم نے ان کا جھوٹ کا پیغام ابھی تک نہیں سنا۔ جھوٹ کا پیغام؟ جھوٹ؟ اور ان کے منہ سے حیرت کی شکنیں سب کے چہروں پر پھیل گئیں۔
ہاں ہاں، جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے آج ایک اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جسے ماننا سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اچھا، کیا واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے کسی حصے میں مسجد اقصیٰ گئے تھے اور اب صبح ہمیں وہ اس سیر کا ماجرا بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ کسی کا دل و دماغ بھی اس بات کی سچائی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو چلو آج پھر ایک اور تماشا دیکھیں۔ ان کے ایک سردار نے کہا۔ تماشا کہاں؟ لوگوں نے سوال کیا۔ ارے اسی ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو ان کی ہر بات کو سچ مان کر ان کا ساتھ دیے جا رہا ہے۔ آہا، تو پھر انہیں جھٹلانے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک نے خوشی سے چلا کر کہا۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں پر ناچتی کمینگی کو ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھانپ لیا۔ وہ ہوشیار ہو گئے۔ ویسے انہیں ابھی تک اس بات کی کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے بہترین رفیق اور دوست اپنی رات کی سیر کا کیا حال کہہ چکے ہیں۔ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑا سردار بولا، تو کوئی بات نہیں آتی۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت بیت المقدس گئے، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں تو اس سے دور کی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تصدیق کرنے والے کون تھے؟ یہ تو آپ جان ہی گئے ہوں گے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کی بلا شک و شبہ تصدیق کر دی تھی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں سے سوال و جواب کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ آپ بالکل سچے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی فوراً تصدیق کی۔ اس موقع پر بھی اور دوسرے مواقع پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن عطا کرے گا، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دوست ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست بنایا ہے، اس لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تقریباً 2.5 سال قبل دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تیسرے سال پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں عیسائی حکمران ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے کو ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے پرندوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگ جاہلیت کا شکار تھے۔ ان میں بے شمار اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بنے بتوں کو معبود مان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ شراب نوشی اور جوا ان کی گھٹی میں پڑے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معاشرے میں جنم لیا، لیکن وہ ان سب خرابیوں سے پاک تھے۔ وہ بچپن ہی سے نیک فطرت تھے،
اسی لیے ان برائیوں سے بچے رہے۔ والد نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا، جس کا مطلب ہے کعبے کا بندہ۔ بعد میں اس نام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ سے بدل دیا، لیکن آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو بکر دراصل آپ کی کنیت تھی۔ عربوں میں باپ، بیٹے، بیٹی یا ماں کی نسبت سے ایک اور نام رکھ دیا جاتا ہے جسے کنیت کہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ نام کسی خوبی کی بنا پر بھی رکھا جاتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔ اصل میں بکر کا مطلب ہے کسی کام میں پہل کرنا۔ آپ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ آپ کی اچھی عادات صدیق کا تعلق بنو تیم سے تھا۔ 7ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور وہ اسی نام سے مشہور تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا اور ان کا شمار مکے کے کامیاب اور خوشحال تاجروں میں ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے روز انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خود انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بیعت کر سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سلمہ بنت صغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسلام لانے کے چند ہی سال بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بہت پاکیزہ اور اچھے انداز میں گزرا۔ وہ دل کے بہت نرم تھے۔ لوگوں سے ہمدردی اور محبت ان کا شعار تھا۔ جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھتے اس کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو علم حاصل کرنے کی بہت لگن تھی۔ اسی بنا پر آپ نے عربی زبان و ادب کو خاص طور سے پڑھا۔ لوگ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو عربی زبان کا عالم سمجھتے تھے۔ آپ نے 18 برس کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ سچائی اور دیانتداری سے کام لیا۔ جاہلیت کے اس دور میں یہ بڑی نایاب خوبیاں تھیں، اسی لیے آپ کی تجارت چمک اٹھی اور آپ کا شمار مکے کے مالدار اور معزز تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یمن، عراق اور شام جاتے تھے۔ وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے تھے۔ تجارت اور ذاتی خوبیوں کے حوالے سے ان کا خاندان پہلے ہی نیک نام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی نیکی، دیانتداری، ملنساری اور پرہیزگاری نے ان کی شہرت اور عزت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اپنے مسائل کے حل اور مشکلات سے نپٹنے کے لیے اکثر آپ کے پاس آتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کے کام آتے تھے۔ یہ شہرت اور عزت انہیں محض مکہ اور قرب و جوار کے قبیلوں ہی میں حاصل نہیں تھی، بلکہ ہمسایہ علاقوں کے دوسرے عرب قبیلے بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ نیک نامی اور شہرت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے کئی تجارتی سفر اکٹھے کیے۔ دونوں ہستیوں کا یہ تجارتی تعلق رفتہ رفتہ گہری دوستی میں بدلتا گیا۔ اس طرح ان کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اور تجارت کے علاوہ بھی ان کا وقت اکٹھے گزرنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ ویسے تو سفر میں بھی آدمی ایک دوسرے کی خوبیاں پہچان جاتا ہے، لیکن جب یہ ساتھ صبح سے لے کر شام تک پھیل جائے تو پھر کسی بات کے ڈھکے چھپے رہنے کا امکان باقی ہی نہیں رہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا خوبیوں اور اعلیٰ اخلاق کو جان گئے۔ پورے مکے میں ان سے بڑھ کر اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کے شب و روز سے واقف نہیں تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب 40 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ